इंडियन एयरफोर्स है उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स से मार खाई भी है। अब सुचिंद्रा कुमार साहब उनको सच्ची बातें की हैं तो उस पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद फिर फॉल ऑफ इंडिया होना है कि दांतों पे पड़ती है, मार पड़ती है, रोते हो फिर भागते हो वहां से, उसके दांत तोड़ देगा पाकिस्तान। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। पाकिस्तान भारत का मामला एस्केलेशन की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ हमारे वजीर इत्तलात ने कल कहा कि 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम हैं, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मोदी सरकार कोई ना कोई गुल तो खिलाएगी। तो मोदी सरकार ने अपनी अफवाज को फौजी ऑपरेशन की आज़ादी दे दी है, फुली तौर पर ये अब तक के इत्तलात हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान भारत जो ताल्लुकात हैं वो आलमी दुनिया के लिए भी चैलेंज बनते जा रहे हैं, क्योंकि भारत हर दरमी पर जो है वो अड़ा हुआ है। तो अगर हम तो टिट फॉर टैट करेंगे ही, लेकिन जंग की तबाहकारियों का जिम्मेदार ये भारत सरकार ही होगी। मजीद इंसाइट्स पर भी बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडी फॉर वॉर? आप बताएं। जी, हम तो हमेशा तैयार होते हैं। हमारी जो फ़ौज हैं वो तो फ़ौज जो हमारी है उनकी ट्रेनिंग ही हिंदुस्तानी जारियत का मुकाबला करने के लिए है। बिल्कुल। हमारी एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की, हमारी तीनों फोर्सेस वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हैं। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि कुछ ना कुछ शरारत, कोई ना कोई हमला, कोई ना कोई फौजी कार्रवाई करने का अंदेशा और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं। तो अगर ऐसा करेगा हिंदुस्तान तो ये मैं नहीं कहूँगा कि हम उसको रोक लेंगे। कार्रवाई तो अगर वो हमारे ऊपर करता है तो कार्रवाई तो हो जाएगी, यानी एक इंसिडेंट तो वो एक वाकया तो क्रिएट कर लेगा, लेकिन क्या उसका जवाब उसको मिलेगा? जी, उसके दांत तोड़ देगा पाकिस्तान, उसका मुंह तोड़ जवाब देगा इंशाल्लाह। और देखिए, शरारत करना आसान होता है, शरारत के बाद उसकी जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इंडिया को, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। देखिए, वहाँ पर एक दफ़ा IPL आई बिलीव कि इट्स अबाउट टू एंड, तो कहते हैं कि ये IPL के बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। ये IPL के बंद होने का इंतजार नहीं कर रहे, ये बेसिकली इंतजार कर रहे हैं कोई इनको मौका मिले और ये पाकिस्तान पर पीछे से हमला करें। एक और कॉप्टर भी गिरा दिए ना कल। कॉप्टर, हाँ, कल 2 कॉप्टर जो है वो गिराए गए हैं। वो बेसिकली जासूसी कर रहे हैं ना। वो कहते हैं किस तरीके से, अब कैप कॉप्टर के हवाले से जो DG ISPR ने बताया कि जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स के जरिए ही IEDs जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए उनको बताते हैं जी क्या वीडियो है उसको एक्टिवेट आपने कैसे करना है। तो ये तो उनके तरीक़ाकार रहे हैं। उनके जो इंडियन आर्मी के सर्विंग जूनियर कमीशन ऑफिसर्स या दीगर लोग, वो लोग इसमें मुलव्वस हैं। ये है मकरू चेहरा हिंदुस्तान की आर्मी का। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रॉ, जो DG ISPR ने बताया कि हम रॉ की बात नहीं कर रहे। ये सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स, वो मेजर, ये सर्विंग मेजर और वो हरकतों में मुलव्वस है। और उसका जो हमने नाकाबिले तरदीद शवाहिद प्रोड्यूस किए हैं। अभी तो देखे ना, बात ये थी कि आपने शवाहिद अभी तक आप नहीं दे सके पहलगाम के। आज कितने दिन हो गए हैं और आज उससे बातें की जा रही हैं, नो एविडेंस। मतलब उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सके। होता तो प्रोड्यूस करते ना, अब उनके पास है नहीं। अब उनके क्या है, वो खबर चल रही थी MV क्या नाम था जनरल का, सुचिंद्रा कुमार। अब सुचिंद्रा कुमार साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कुछ सच्ची बातें की हैं, तो उस पर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ जी, पहले उनको डिटेंशन में रख लिया गया, पहले हटाया, फिर अब उनको डिटेन कर दिया गया। ये रिपोर्ट वहीं से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है। तो जब ये हालात हों तो अब इसमें इसका मतलब ये है कि अंदर से सेन वॉइसेस उठ रही है और इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा आ चुका है नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये BJP और RSS की जो गवर्नमेंट है, इसके लिए इस टाइम इंटरनली जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। इसी वजह से अब उन तमाम चीज़ों पर जो है ना वो पर्दा डालने के लिए वो कोई ना कोई मिस एडवेंचर करेगा, ताकि ये जो सेन वॉइसेस हैं ये फौरन दब जाएं और लोग कहें जब जंग छिड़ गई है। अब वो ये चाह रहे हैं। अच्छा, एक तरफ हसन अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि जी तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, बहुत से ममालिक जो है वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ममालिक को, लेकिन मोदी सरकार है कि वो अपने जो है उसमें ही है, किसी जोम में है। उसने कल जो है वो अपनी अफवाज को ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है कि वक्त का, अहदाफ का आप लोग तयन करें और आप इसमें आज़ाद हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको तो कॉन्सिक्वेंसेस का शायद आइडिया नहीं है या करना ही नहीं चाहते। नहीं, बेसिकली देखिए, कहते हैं ना बॉर्डर पर तनाव है, देखें कहीं चुनाव है, वो इस तरह का उनका जुमला है ना इंडियन का। तो वो यही है ना।
تو وہ چناؤ بھی ہے اور جو ان کا اپنا اس وقت جو گراف ہے وہ ڈاؤن ہے, غیر مقبول ہو چکی ہیں. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ اگلے انتخابات ہوں تو نریندر مودی کے مقابلے میں اگر شہباز شریف صاحب الیکشن لڑیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جیت جائیں گے. وہ وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کے خلاف نفرت بہت ہو چکی ہے. بالکل. اب اس بندے کی شکل دیکھ دیکھ کر انڈین قوم بھی اکتا چکی ہے. اس کا جنگی جنون اور اس کی حماقتیں اور اس کی جو یہ ایک انتہا پسندی ہے, اس سے وہاں کے لوگ مایوس ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اب کل 4 بھارتی رافیل طیارے وہ مقبوضہ کشمیر میں, یعنی جو مقبوضہ کشمیر جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو فضائی حدود ہیں اس کے اندر وہاں اڑان لی, انہوں نے وہاں پر اڑ رہے تھے. تو ہماری ایئر فورس نے بھی ان کو انٹرسپٹ کر کے نا وہ ایک دم وہ کھڑے ہو گئے, وہ بھی فضا میں آ گئے. جب انہوں نے ہمارے طیاروں کو بھی دیکھا کہ یہ سامنے اب موجود ہیں اور جہاں پر کمپیکٹ ہوگی تو وہاں سے پھر وہ بھاگ گئے, کیونکہ وہ معلوم تھا کہ پاکستان اپنی حدود کے اندر سے ٹارگٹ کر سکتا ہے ان کو, وی کین. تو وہ ان کو پروفیشنل ایکسپیرینس تھا نا فیبری 2019 والا. تو بیسکلی جیسے وہ کہتا ہے نا, کتے کی مثال دیتا ہوں, لوسی کتا بھاگتا ہے, اب نیچے اٹھے نا مطلب پتھر اٹھانے کے لیے خالی ہاتھ نیچے کریں تو وہ جو یہ ہوتا ہے نا لوسی کتا, وہ فوراً بھاگتا ہے اور ایک دم دیکھ کے بھاگ جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مار پڑنی ہے, وہ اس نے اس سے پتھر کھائے ہوئے ہیں. تو جو انڈین ایئر فورس ہے اس نے پاکستانی ایئر فورس سے مار کھائی بھی ہے, اس لیے وہ فوراً بھاگ گئے. تو یہ بیسکلی سچویشن ہے. اچھا سچویشن یہاں پر بھی رکتی نہیں ہے. میں کو بتاؤں کہ یہ تو ایشو جو ہے نا کہ یہ تو 29 اور 30 کی جو درمیانی رات تھی اس میں یہ واقعہ ہوا. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک جو سب سے اہم بات ہے جس کی طرف ہماری میڈیا کی خبر بھی زیادہ کی توجہ نہیں گئی, کہ یہ جو سکھ فار جسٹس کی جانب سے اچھا جو پٹیالہ کا آرمی کینٹ ہے اس کے قریب پاکستان خالستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں. اصل خبر یہ ہے. اچھا جی, اور دنیا سے سکھ برادری پیغام دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے, ہندوستان کو کنڈیم کر رہی ہے. یہ پہلے ایسا نہیں ہوا. جتنی جنگیں پاکستان کی ہوئی ہیں ہندوستان کے ساتھ, اگر کسی نے دلیری سے لڑا ہے تو وہ سکھ لڑا ہے پاکستان کے ساتھ, مسلمان کے ساتھ, اور کوئی نہیں لڑا. یہ ہندو شندو کوئی نہیں لڑے. تو سکھوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس ٹائم جو یہ انتہا پسندی ہے, یہ جو ہندواتا مائنڈ سیٹ ہے, یہ اپنی ہندو سپریمیسی چاہ رہے ہیں, یہ سکھوں کو بھی دبائیں گے. یہ سکھوں کو دبا رہے ہیں, سکھوں کا قتل کرا رہے ہیں, سکھوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور سکھوں سے تھریٹ فیل کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کو موت پڑ گئی ہے نا کہ یہ کہیں سکھ ہم سے طاقتور نہ ہو جائیں, یہ ان کو اصل موت پڑی ہوئی ہے. تو اب ان کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہی ہیں اور سکھ جاگ چکا ہے, سکھ قوم جاگ چکی ہے. سکھ قوم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اب اس نے اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ جو قدم بڑھانے شروع کر دیے ہیں. اصل خبر یہ ہے کہ جسٹس فار سکھ اور سکھ فار جسٹس, انہوں نے پاکستان خالستان زندہ باد کے نعرے لگائے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو یہ ایشوز جو انڈیا کے اندر موجود ہیں, جو آزادی کی تحریکیں, جو ان کی لبریشن کی جو مومنٹس ہیں, وہ زور پکڑ لیں گی. اور یہی اس کے بعد پھر فال آف انڈیا ہونا ہے. یہ فال آف انڈیا از ویری کلوز. جس طرح رائزنگ انڈیا تھا نا, اب اس کے بعد فال آف انڈیا ہوگا. ہاں, مودی تو لگ رہا ہے یہ فال آف انڈیا کی طرف ہی لے کر جائے گا. جی اتنا بڑا ملک ہے, اب لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے. آپ اپنی حکومت کے بل بوتے کے اوپر, اپنی ریاستی زور کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں گے. کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں, بالکل کشمیر کے اندر جو جس طرح اپنے ریاستی جبر آغاز ہو گیا دوبارہ, پھر لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ مسمار کیا انہوں نے, لوگوں کے گھروں میں گھسے, مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو پھر کیا وہ خوش ہوں گے ان سے؟ ہاں, اور پھر جب پہلگام جیسے واقعے کرتے ہیں تو یہ پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. آپ وہاں سے کما کیا رہے ہیں, نفرت ہی تو کما رہے ہیں. پھر آپ کو اسی قسم کے واقعات دیکھنے کو ملیں گے. سونے کی چڑیا ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے. مقبوضہ کشمیر پال رہا ہے انڈیا کو. مقبوضہ کشمیر سے ہی دریا نکلتے ہیں, مقبوضہ کشمیر سے ہی ٹورزم ہے. مقبوضہ کشمیر جو ہے نا ہیز ایوری تھنگ. یہ کوئی احسان نہیں ہے. جو اس کو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جنت نظیر وادی, وہ واقعی جنت نظیر وادی ہے. وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس جنت کے ٹکڑے کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے ہندوستان نے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ایک دن آئے گا کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا, اور وہ جو کشمیری بھائی ہیں انہیں حق خود ارادیت ملے گا. وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنی مرضی کا انتخاب کریں گے,
اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے نہ بنے لیکن ہندوستانی تسلط سے نجات حاصل کرے گا. اچھا اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہی ہے کہ چین ترکی نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو وہ دی ہے، جس پر بھی بھارت کو بہت مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ اس پر اس طرح سے تجزیہ دے رہے ہیں کہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے دشمن کے دوست کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں. خاص کر ترکیہ کے اوپر انہوں نے نا کچھ زیادہ ہی وہ کر دیا ہے. ظاہری بات ہے ٹرکی کے ساتھ ان کی جو دشمنی تو نہیں ہے، دشمنی تو ان کی چین کے ساتھ ہے. ٹیررزم ختم کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ چائنا کے ساتھ؟ ترکیہ کے ساتھ. نہیں دشمنی تو پہلے ہے نا چین پر، جو آپ کا پڑوسی ہے. ادھر آؤ نا، آپ کے برابر کی پاپولیشن، ٹھیک ہے، دشمنی بھی ہے، وہ پاکستان کا ساتھ بھی دے رہا ہے. تو انڈین آرمی منہ کرو نا یار چائنا کی طرف، جاؤ نا چائنا کی طرف. دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تو آپ کی پتہ نہیں کتنی جگہ اس نے قبضہ کیا ہوا انڈیا کی، چین نے. جاؤ نا، لوگ اپنی جگہ کلیم کیوں نہیں کرتے؟ مار پڑتی ہے. ہاں اچھا آفریدی نا کیوں نہیں جا رہے؟ چائنا جو ہے پاپولیشن وائز برابر ملک ہے نا. بالکل. ہم تو دیکھیں ہم 24 کروڑ ہیں، ہاں وہ 1.5 ارب ہے. 1.5 ارب ہے کس کی؟ انڈیا کی پاپولیشن. اور 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے چائنا کی بھی. تو جاؤ نا، منہ تو کرو. کہ دانتوں پہ پڑتی ہے، مار پڑتی ہے، روتے ہو پھر بھاگتے ہو وہاں سے. ہاں ان کے پاس تو روبوٹک آرمی بھی ہے، وہ تو ایسا کریں گے کہ ان کا نام و نشان نہیں رہنا. اچھا جی، شیکھر دھون جو ہیں ان کو آفریدی نے چائے کی آفر کی. میرے خیال سے اس کو بھی جو ہے انڈیا والوں کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں آفریدی سے یار. شاہد آفریدی کی بہت سی باتیں جو ہے نا مجھے بہت پسند آتی ہیں. شاہد آفریدی کو میں نے ایسا بیٹسمین بچپن میں دیکھا تھا، چھکے چھکے مارتے تھے. جب وہ آؤٹ ہوتے تھے تو بڑا غصہ بھی آتا تھا. جب سعید انور صاحب کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے تھے نا، وہ آؤٹ ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ سلپ میں کیچ دیتے تھے. تو کہتے تھے یار یہ کیا ہے. میں تو ایک دن میں نے کہا یہ اگر 0 پر ہی آؤٹ ہونا ہے تو میں بھی آؤٹ ہو سکتا ہوں. مطلب انٹرنیشنل ٹیم میں بھی آ کھیل سکتا ہوں. اوپننگ کے جاؤں 0 پر آؤٹ ہو کے باہر آ جاؤں، اس سے زیادہ کم تو کوئی بیٹ پرفارمنس نہیں ہو سکتی. لیکن پھر آفریدی نے پھر اپنی گیم کے بعد دکھایا بھی. آفریدی نے بیٹنگ، وہ ایسا بالر آئے تھے، وہ بیٹنگ بھی کر کے دکھائی، بالنگ کر کے دکھائی، انٹرٹین کیا لوگوں کو. اور ہی از اے گڈ ہیومن بینگ. لیکن پیٹریوٹ ہے، سب سے بڑی بات محب وطن ہے، پاکستان کے لیے بات کرتا ہے، کوئی چیز اپنی نہیں دیکھتا، اس میں میٹریلسٹک سوچ بھی نہیں ہے. وہ مطلب ایسا آدمی ہے جو کہ مجھے اس میں جو عادات ہیں وہ اپنی عادات نظر آتی ہیں. تو سم ہاؤ آئی لو ہم ناؤ. پہلے کبھی زندگی میں نے ان کو اتنا پسند نہیں کیا جتنا گزشتہ 2-3 سال سے میں شاہد آفریدی کو پسند کرتا ہوں آنیسٹلی. ہاں اور بالکل ٹھیک کیا. وردی پہن کے گئے، اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، دشمن کو پیغام دیا کہ یہ پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بالکل بہت اچھا ان کا یہ اقدام ہے. میں بھی انشاءاللہ یہ کروں گا. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.